प्रेसिडेंट मोहम्मद हजरमा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इब्तिदाई कलमात पेश करें। دہی کریم نہیں پیسے پیش کریں کوئی پریس کانفرنس سے مطلب آغاز یہ کریں۔ ابتدائی دمک کے بیٹھا لو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم آج پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی۔ پی ڈی ایم کی مرکزی مجلس عاملہ کے ارکان نے اس میں شرکت کی اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ اقدامات بھی کر رہی ہے اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس کا اجلاس کل ہوگا، اور یہ کمیٹی جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سربراہی میں کل اپنا اجلاس منعقد کرے گی، جس میں جناب میاں افتخار حسین، جناب ڈاکٹر جمال دینی، جناب طاہر بزنجو، جناب محمد عثمان کاکڑ، جناب اکرم خان درانی، جناب راجہ پرویز اشرف اور جناب حافظ عبدالکریم صاحب شرکت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند روز قبل پارلیمنٹ لاجز کے سامنے جب مسلم لیگ کے قائدین پریس سے بات کر رہے تھے، اس وقت پی ٹی آئی کے غنڈوں نے ان پر حملہ کیا، ملک کے انتہائی محترم اور باوقار سیاسی قائدین کی توہین و تذلیل کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ کہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے آنچل کو بھی انہوں نے سپوتاش کرنے کی کوشش کی، تار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انتہائی قابل نفرت واقعہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اندر جس طرح کا کلچر فروغ دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے،
اور جس طرح کی ان کی قیادت اپنے اخلاق و اطوار اپنے کارکنوں میں منتقل کر رہے ہیں، یہ اس کا مظاہرہ تھا۔ اجلاس نے اس کا نوٹس لیا اور اسے حکومت کی بوکھلاہٹ قرار دیا۔ جیسے کہ پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے کہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور ملک کے تمام علاقوں سے، کونے کونے سے قافلے روانہ ہوں گے۔ آج کے اجلاس میں 26 مارچ کو لانگ مارچ کے آغاز کا اعادہ کیا گیا اور پورے قوم سے اپیل کی گئی کہ ملک سے اس غیر آئینی اور غیر جمہوری حکومت کے خاتمے کے لیے قوم کردار ادا کرے۔ 30 تاریخ تک یہ قافلے منظر مقصود پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور لانگ مارچ کے یہاں قیام اور اس کے یہاں پر قیام کی حکمت عملی، اس کے لیے 15 مارچ کو سربراہی اجلاس دوبارہ ہوگا، جس میں مزید تفصیلات واضح کی جائیں گی۔ ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں جس طرح سے ایک جعلی وزیر اعظم نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت یہ اجلاس صدر ہی بلا سکتا ہے، لیکن یہاں اس اجلاس کو بلانے کے لیے جعلی وزیر اعظم نے سمری بھیجی ہے، جبکہ آئین میں وزیر اعظم کے حوالے سے سمری کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ براہ راست جب صدر مملکت اطمینان حاصل کر لے کہ اب یہ اکثریت کا اعتماد کھو چکا ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دوبارہ لیں۔ لہذا آئین کے تحت یہ اجلاس نہیں بلایا گیا، یہ اجلاس بھی غیر آئینی ہے اور اس کے اندر اعتماد کا ووٹ بھی غیر آئینی ہے۔ اس اعتماد کے ووٹ کی کوئی آئینی، دستوری اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مزید کھیل کھیلے گئے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے منظر عام پر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس نے سینٹ کے حالیہ انتخابات کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے
اور اس امر کے شواہد موجود ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے انٹیلیجنس کے اداروں نے ووٹرز پر دھمکیوں اور ترغیبات کے ذریعے اثر انداز ہونے کی غیر قانونی اور غیر آئینی کوشش کی ہے۔ اجلاس نے انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت کی مذمت کی اور خبردار کیا کہ اگر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں یہی رویہ رہا تو پی ڈی ایم تمام حقائق کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف پی ٹی آئی تمام ناجائز حربے استعمال کر رہی ہے، اور دوسری طرف پرلے درجے کے احمقانہ اقدامات بھی کر رہی ہے کہ آج انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں منتخب ہونے والے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کے نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے اور روایات سے ہٹ کر ارلی ہیئرنگ کا بھی اس نے اعلان کر دیا ہے تاکہ گیلانی صاحب کے نوٹیفیکیشن کو رکوایا جا سکے۔ اگر انتخاب غلط تھا تو آپ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اسمبلی بھیجنے کے تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اسی وقت یہ دعویٰ دائر کر سکتے تھے کہ میں اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتا، آپ کے خلاف فیصلہ آیا اور آپ مجبور ہوئے کہ آپ صدر مملکت سے کہیں کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، آپ اجلاس بلائیں۔ اس طرح کی بے سر و پا اقدامات کہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں کیے جا سکتے، لہذا ایسے اقدامات اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈے جمہوریت کا راستہ نہیں روک سکیں گی۔ انشاءاللہ عوام اپنی پوری قوت کے ساتھ ایسے ناجائز اقتدار کا خاتمہ کرنے کے لیے متحرک رہے گی اور اپنی منزل ضرور پائے گی اور ووٹ کا اپنا حق واپس حاصل کر کے رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ جی وہی نا میں نے کہا ارلی ہیئرنگ کی بات۔ اس کے بعد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا تو پریس ٹاک کریں۔ نہیں آئی تھنک سوال کر لیں پھر۔ نہیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے پہلے سے ذہن موجود تھا اور اس سے پہلے جو دوسرا عہدہ ہے اس کے لیے کوئی پہلے مشاورت نہیں تھی، تو اس حوالے سے وہ بھی کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، کل ہی اجلاس ہو رہا ہے اس کا، تاکہ ہم اتفاق کرائے سے سارے مسئلے طے کریں۔ حکومت وقت نے بھی اپنے ڈیپٹی چیئرمین کا امیدوار کا اب تک اعلان نہیں کیا، تو جہاں یہ کمیٹی پی ڈی ایم کا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کریں گے، حکومت کے لیے بھی 3 دن ہے، اگر ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے انشور کہ یہ سارے فیکٹرز وہ کمیٹی سامنے رکھے گی۔ جی سہیل ایک سیکنڈ، سہیل صاحب ایک منٹ جی
ہم اپنے آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی اس پر کوئی قدم اٹھائیں گے. سہیل صاحب صاحب یہ بتائیں کہ صدر کے حوالے سے کوئی مواخذے کی تحریک یا کوئی ایسی صورتحال میں پی ڈی ایم نے کوئی فیصلہ کیا ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر کی طرف وزیر اعظم کو رجوع کرنا چاہیے تھا, تو اس حوالے سے مواخذے کی تحریک کی حوالے سنائی دیتی ہیں, اس پر آپ نہیں, ابھی اتنے زیادہ نکات ہمارے زیر غور نہیں تھے. جو ایجنڈا ہمارے ساتھ سامنے تھا ہم نے اسی کو فوکس رکھا. جی گربانی صاحب, نادر گربانی صاحب. جیسے نمبر گیم کی بات آئی, سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوتا. کانفیڈنٹ کیا گیا اس حوالے سے, تو جیسے گیلانی صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا گیا ہے, وہی سوال اٹھتا ہے کہ کیا نمبر گیم سے متعلق یا اسپیکر کے کردار سے متعلق آپ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, تو ان کے خلاف آپ تحریک لانے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے. دوسری جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اس میں مسلسل ایک پنڈی کا آپشن آ رہا ہے, تو کیا راول پنڈی کا آپشن ابھی بھی موجود ہے, ادھر جایا جا سکتا ہے؟ جہاں تک گیلانی صاحب کو چیلنج کرنا کا سلسلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے سے پہلے ایک بار پھر حکومت نے اپنے ہار مان چکا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں یہ سینٹ الیکشن ہارا ہے, اس کے باوجود کہ اس کی وجہ سے انہوں نے ایک ڈرامہ کا کانفیڈنس ووٹ کا سلسلہ قوم کے سامنے پیش کیا ہے. ان سارے ہٹ کنڈے کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اگر سینٹ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین کے انتخابات فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو روک سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اونچے ہٹ کنڈے استعمال کر کے غیر جمہوری طریقہ کار کو اپنا کے ہمارا کینڈیڈیٹ کو روکنا چاہتے ہیں. مگر ہم الیکشن کمیشن سے بہت امید رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے بائی الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے سٹینڈ لیا, جیسے انہوں نے آئین پہ کوئی سودا نہیں کیا, ویسے ہی وہ نیشنل اسمبلی سے منتخب سینیٹر الیکٹ سید یوسف رضا گیلانی کے سامنے بھی کوئی ہتھ کنڈے کھڑے نہیں کریں گے. ہم اپنے عدالت پہ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارا امیدوار کو, اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا امیدوار جیتیں گے تو اس کو وہ کسی طریقے سے ریس سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں. مگر ان کی یہ ساری کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گے. 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جیتیں گے. جہاں تک ہمارا لانگ مارچ کا سوال ہے, اس پہ ہم نے ہمارا پچھلے جو سربراہ اجلاس ہے اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا تھا, اعلان بھی کیا تھا, اور اس کے جو بھی لوجسٹکس ہے, جو بھی پریکٹیکلٹیز ہے, سارے کے سارے پارٹیز ایک پیج پہ ہیں. میرے خیال میں فیض آباد کا نام لیا گیا ہے, تو فیض آباد دونوں پنڈی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی. جی عبد المالک صاحب. جی آ رہے ہیں. پنجاب میں ہاؤس تبدیلی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, چیئرمین صاحب بلاول صاحب شہباز کے ساتھ بھی ملے. سنا ہے کہ میاں صاحب مریم صاحبہ نہیں چاہتے مسلم لیگ کہ پنجاب میں ہاؤس تبدیلی ہو, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں ہم نے کوئی ایسی بات نہیں ہوا, اس لیے کہ میں تھے ان میٹنگز میں آپ کے سامنے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میڈیا میں کچھ غلط خبریں آئی ہیں ہمارے ملاقات کے مطابق. جہاں تک پاکستان مسلم لیگ کیو کا ملاقات تھا, وہ میں کافی دیر سے چودھری شجاعت صاحب کا صحت پوچھنے کے لیے پہنچنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے. کل مجھے وہ موقع ملا. حمزہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھا, ہمارا قائد حزب اختلاف پنجاب میں حمزہ شہباز شریف صاحب ہی ہے. 2 سال بعد حمزہ شہباز شریف صاحب جیل سے باہر آیا ہے, تو ہمارا ملنا بنتا ہے, ہمارا بات کرنا بھی بنتا ہے. ہم سب اتحادی ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے بینر کے نیچے. لیکن میں نے ہر پریس کانفرنس میں آپ ہی کے سامنے بار بار یہ موقف دہرایا ہے, ایمفسائز کیا ہے کہ اب فیصلے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لیں گے. کیا عدم اعتماد استعمال ہونا ہے
कहाँ होना है, कब होना है, ये सारे फैसले कंसेंसस के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ही कर सकते हैं। मैं उससे पहले ऐसे कोई ऐलान नहीं कर सकता। उस्मान साहब मेरा सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी को बिलीव करना चाहिए, नंबर गेम 2 या 3 वोटों का फर्क होगा। अगर खुदा न खास्ता आपके उम्मीदवार में आ जाते हैं तो फिर आपका क्या रद्द होगा, क्योंकि जमीन की आवाज किसी को किसी की जाती। हम जानते हैं इंशाल्लाह ताला कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो हमारे उम्मीदवार जीत जाएंगे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारा मुतालबा है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुतालबा है, तो वो सिर्फ एक चेयरमैन का इलेक्शन में नहीं, सिर्फ एक सेनेट के इलेक्शन में नहीं, वो हर इलेक्शन में हमारा ये मुतालबा है। हमारा मुतालबा है कि हर इदारे अपने अपने काम करें और अपने डोमेन में रहे। अगर इसका कोई खिलाफ वर्जी होता है, चाहे वो सेनेट इलेक्शन में हो या किसी और इलेक्शन में हो, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हमने कह चुके हैं कि हम ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने लेकर आए। जरा मेरे ख्याल में सबको देंगे। मरीम साहब जरा बात कर लें, फिर उसके बाद और तो नहीं, मैं जो बिलावल साहब ने बात की उसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानते हैं कि सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में हैं, हुकूमत और उसके इत्तेहादी माइनॉरिटी में हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है, अपोजिशन के पास मतलूबा तादाद है, अपोजिशन जिसमें PDM की जमातें शामिल हैं वो मेजॉरिटी में है, तो आपने किस बेसिस पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया है? वो कैंडिडेट अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसमें वो आपने अपना कैंडिडेट किस बेसिस पे खड़ा किया, वो तो कामयाब नहीं हो सकता। उसके कामयाब होने की सिर्फ 2-3 ही वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि आप पैसे से ख़रीदो फरोख्त करें, दूसरा ये कि आप एजेंसीज़ को इस्तेमाल करके दबाव डाल के आप अरकान को सेनेट में अपोजिशन के अरकान को तोड़ने की, उनको अपनी जमात की पॉलिसी से या डिसिप्लिन से हट के वोट देने की आप उनके ऊपर ये दबाव डालें, उनको फ़ोन कॉल्स आएँ जो कि आना शुरू हो गई। तो इसी बेसिस पे आप सेनेट का इलेक्शन सिर्फ जीत सकते हैं क्योंकि आप माइनॉरिटी में हैं, आपके पास मतलूबा तादाद तो नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप बहुत भाषण सुनते आए, हम जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि वो हार रहे हैं, तो हमने घंटों ये भाषण सुने टीवी के ऊपर कि जी सेनेट में पैसा चलता है, सेनेट में ये चलता है, सेनेट में वो चलता है, ओपन हैंड्स होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। तो अब कौन इंतज़ार कर रही है कि आप कब ये ऐलान फरमाएंगे कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, और कब आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, कब आप ECP से ये राय मांगेंगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे ये मसला कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए और खुफिया बैलेट नहीं होना चाहिए। तो कौन इस पे इंतज़ार करती है। जी जावेद आपको देते जी ठीक। आ रहे हैं। पंजाब में तहरीक एतमाद या कमीशन उधर लाई जाती है बात में, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके जो ज़ाहिर है नवाज शरीफ, उनका क्या मौक़िफ़ है? मैं थैंक यू, मैं ये समझती हूँ कि पंजाब में पहले भी जो पार्टी जीती थी पंजाब में, इतनी 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली के बावजूद पंजाब में मुस्लिम लीग नून जीती थी, तो वहाँ पर हुकूमत बनाना मुस्लिम लीग नून का हक था जो उससे ठोस और धांधली से छीना गया। तो उसको सामने रखते हुए पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है और उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जिद्दोजहद नहीं की।